السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں آپ کی میزبان کرن ناز. حکومت کو اتحادیوں کی ہی نہیں اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے. یہ بات دیر سے ہی صحیح، لیکن تبدیلی سرکار کو وقت اور حالات نے شاید سمجھا دی ہے. حکومت کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کے پاس حکومت کرنے کے لیے نمبر گیم تو ہے، لیکن قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت نہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ مرکز سے رویوں میں تبدیلی کی ہوا سی چل پڑی ہے، جس کا مظاہرہ آج وزیر خارجہ نے کیا. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا انداز اب تک جارحانہ ہے. اس وقت اپوزیشن کی ایک پوزیشن نظر آ رہی ہے، لیکن وفاقی وزراء ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ECL والا فیصلہ وفاقی کابینہ نے جلد بازی میں کیا ہے. اچانک اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ اور اب تو فواد چودھری کے بیان پر نیب بھی بول پڑا ہے. ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ کسی کی خواہش پر آصف علی زرداری، فریال تالپور اور مراد علی شاہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. نیب نے وفاقی وزیر کے بیان پر ریکارڈنگ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پروگرام میں اس حوالے سے آج تفصیلی بات کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایوان میں نہ آنے والے ارکان کی بھی بات ہوگی، جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. ذکر کریں گے گوگل کی غلطی کا، جس نے عوام کو حیران و پریشان کر دیا، لیکن کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. کہانی کیا ہے، اس پر بات کروں گی، لیکن پہلے آپ کو ہیڈ لائنز کی جانب لیے چلتی ہیں. پہلے بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا اور 172 کو یکمشت اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بھی اجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ماضی سے سبق سیکھیے. چیف جسٹس صاحب نے نام ہٹانے کا حکم صادر کیا نہیں، حکم صادر نہیں کیا. ECL میں نام ڈالنے میں وفاقی کابینہ نے جلد بازی کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں تسلیم کر لیا. کہا چیف جسٹس نے ECL سے نام نکالنے کا نہیں، غور کرنے کا کہا. بلاول کا نام ECL میں نہیں بنتا تو نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس نہ بھی رہے تو ان کا حکم وزنی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ECL پر ڈال کر جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. روایات کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوری روایات کا ہی پاسداری کرتے، تھوڑی دل میں جگہ پیدا کرتے، دماغ میں وسعت لاتے اور نام ہٹا دیتے، کوئی قیامت آ جاتی. جو کبھی حکومت میں نہیں رہا اس کا نام ECL میں ڈال دیا. بلاول کا نام ECL میں رہنا جمہوریت کی خدمت ہے تو ساتھ ہیں. شاہد خاقان عباسی کی تنقید، بولے جمہوریت کو خطرہ حکومتی رویے سے ہوتا ہے. راجہ پرویز اشرف نے سوال کیا، زلفی بخاری اور لیاقت جتوئی کا نام ECL سے کیوں نکالا؟ بلاول بھٹو کا ECL میں نام ڈالنا ملک کی جگ ہسائی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ECL میں یہاں کا کوئی بندہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالو، پھر اگر وہاں سے کوئی پہلے ڈلا ہوا ہے تو اس کو کیوں نکالتے ہیں؟ مخدوم احمد محمود کی ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر سے اور بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے. کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے آپ کے درمیان؟ بیک ڈور ڈپلومیسی کی کیا ضرورت ہے جب ہم فرنٹ ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور میں خود مل رہا ہوں. بیک ڈور کی کیا ضرورت جب فرنٹ فٹ ڈپلومیسی کر رہے ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا 2 ٹوک موقف. صحافی کے سوال کے جواب میں کہا، اپوزیشن کا اتحاد عارضی نہیں، حکومت بھی یہی ہے اور ہم بھی یہی ہیں. وزیر اعظم سے MQM کے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات. کراچی حیدرآباد کے شہریوں کو درپیش مسائل پر بات چیت. رابطے میں بہتری کے لیے گورنر سندھ کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کا فیصلہ. وزیر اعظم کا کہنا تھا سرکولر ریلوے کی بحالی میں درپیش مسائل کا حل ترجیح ہے. عمران خان آئندہ ماہ حیدرآباد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے. مارشل لا ہو یا ہماری حکومت، پاکستان میں احتساب نہیں ہوا. لیگی رہنما سعد رفیق کا اعتراف. کہا احتساب کے نظام کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحاد کو عمران خان کی بچکانہ پالیسیز کا نتیجہ قرار دے دیا. کا کریڈٹ عمران خان صاحب کی بچگانہ پالیسیوں کو اور منتقمانہ پالیسیوں کو دینا چاہیے، ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک اس امیچور گورنمنٹ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک لرز رہا ان کے ہاتھوں. اگر اپوزیشن بیٹھ کر ملک اور قوم کے لیے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی تو اس کو یہ NRO کہتے ہیں. یار NRO ان سے کون مانگتا ہے NRO پر؟ مجھے بتائیں نا یہ نیازی صاحب، یہ NRO دے سکتے ہیں اور کس نے مانگا ہے ان سے NRO؟ NRO تو علیمہ خان کو ملا ہے.
کس نے مانگا NRO بتائیں؟ حکومت گرانا نہیں، مسائل کا حل چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دودھ کی نہریں بہا دیں، معاشی مسائل سے نکلنے کا پلان تو بتائیں. حمزہ شہباز کی حکومت پر تنقید، کہا یہ اخلاق سے گری ہوئی باتوں کے بوجھ تلے خود ہی گر جائیں گے. عمران خان بہت جلد کنٹینر پر ہوں گے، نیا پاکستان نہ بنانے پر قوم سے معافی مانگیں گے. حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. عمران خان نے ماضی میں کراچی کے لیے بڑے دعوے کیے تھے، حکومت نے 1 روپے کی بھی سرمایہ کاری نہیں کی. مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا سندھ حکومت نہیں وفاقی حکومت مخلوط ہے. 2 وفاقی وزراء نے کہا کہ فواد چودھری جو کر رہے ہیں وہ ہمارا ایجنڈا نہیں. مالی اثاثوں کے گوشوارے کیوں جمع نہیں کروائے؟ 332 اراکین اسمبلی اور سینٹ کی رکنیت معطل، الیکشن کمیشن نے تفصیلات جاری کر دی. 20 سینیٹرز نے گوشوارے جمع نہیں کروائے. قومی اسمبلی کے 72 ممبرز نے گوشوارے جمع نہیں کروائے. وزیر اطلاعات فواد چودھری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، وزیر مملکت شہریار آفریدی اور علی امین گنڈاپور کی رکنیت بھی معطل. نئے پاکستان میں گاڑی حد رفتار سے تیز کیوں چلائی؟ موٹر وے پولیس نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا چالان کر دیا. موٹر وے M2 پر کلر کہار کے قریب 750 روپے کا چالان اوور اسپیڈ پر کیا گیا. گورنر نے جرمانہ ادا کر کے موٹر وے پولیس کو سراہا. اقوام متحدہ میں خواتین ملازمین کو ہراساں کیا جاتا ہے، نئے سروے نے تہلکہ مچا دیا. ہر 3 میں سے 1 خاتون کو ہراسانی کا سامنا. سفارتکار اور امداد دینے والے بھی ملوث نکلے. اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے سینکڑوں افسران بھی خواتین کو ہراساں کرتے رہے. پروگرام کا آغاز کروں گی اور آج سب سے پہلے بات ہوگی کہ حکومت معاشی بحران سے تو نکلنے میں کافی حد تک یا کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہے، لیکن سیاسی بحران آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا رہا ہے. تبدیلی سرکار اتحادیوں کے سہارے اقتدار میں بیٹھی ہے اور اس بات کا اندازہ PTI ارکان کو بھی ہے کہ حکومت کرنی ہے تو اتحادیوں کا تعاون تو چاہیے اور قانون سازی کرنا ہے تو پھر اپوزیشن کا تعاون چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج اس بات کا اعتراف کر لیا. سے سبق سیکھیے. اگر اپوزیشن اس ہاؤس کو ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش کرے گی، جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی. یہ تو دھوپ اور چھاؤں ہے، کل وہاں تھے آج یہاں ہیں، جو آج یہاں ہیں کل وہاں ہوں گے اور پلک جھپکتے حالات بدل جاتے ہیں. نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ سب روایات شامل ہیں، ہمارا باہمی احترام اس میں شامل ہے. تب جمہوریت کی گاڑی آگے چلے گی. اگر اس روایت کو برقرار نہ رکھا گیا تو نقصان سب کا ہوگا. یعنی وزیر خارجہ پر بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ملٹری کورٹس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے اور کسی جماعت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. جب حکومت کو یہ سب علم ہے تو پھر بھی رویوں میں اس قدر تلخیاں کیوں ہیں کہ جس کے نتائج کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ صرف سوال یہ ہے، چند جملوں میں بتا دیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ECL پر ڈال کر جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. روایات کی بات کرتے ہیں، ایک شخص کبھی حکومت میں نہیں رہا، آپ نے ECL پر ڈالا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، آپ کے پاس اس کی کاپی نہیں آئی. آپ جمہوری روایات کا ہی پاسداری کرتے، تھوڑی دل میں جگہ پیدا کرتے، دماغ میں وسعت لاتے اور نام ہٹا دیتے، کوئی قیامت آ جاتی. جمہوریت کو خطرہ حکومت کے رویے سے ہوتا ہے، اپوزیشن کے رویے سے نہیں ہوتا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ECL میں یہاں کا کوئی بندہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالو، پھر اگر وہاں سے کوئی پہلے ڈلا ہوا ہے تو اس کو کیوں نکالتے ہیں؟ مجھے اتنا یہ بتا دیں کہ زلفی بخاری صاحب اور جناب یہ جو لیاقت جتوئی صاحب ایک دن اسلام آباد آتے ہیں، 3 گھنٹے میں وہ بیرون ملک پرواز کر جاتے ہیں. میرے بھائی، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ECL کیوں ہے. جو کیس میرے پہ ہے وہ لیاقت جتوئی پر بھی ہے.
ہم دونوں کو ایکیوزڈ ہیں اور ECL کے اوپر ہے. اگر میری بار آتی ہے تو آپ نہیں دیتے, میں نے تو اب ECL لینا ہی نہیں. اگر آپ دیں بھی تو میں انکار کر دوں گا, یہ میری مرضی ہے, میں باہر جاؤں یا نہ جاؤں. لیکن جناب چیئرمین کا نام, ہمارے چیئرمین کا نام آپ ECL پہ ڈالتے ہیں اور لیاقت جتوئی کا نکالتے ہیں اور زلفی بکاری کا نکالتے ہیں. تو اس بار اتحاد پختہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کے سابق وزرائے اعظم نے حکومت پر کڑی تنقید کی ہے, ACL والے معاملے کو لے کر تنقید کیا, اور اسی معاملے پر پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتیں خفا ہیں. حکومت کی جانب سے وضاحتیں آ رہی ہیں, اب یہ وقت آ گیا ہے. آنریبل ممبر نے ECL پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا حوالہ دیا. چیف جسٹس صاحب نے نام ہٹانے کا حکم صادر کیا. نہیں, حکم صادر نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس ریکمنڈیشنز کو صرف نظر کر دیں گے, ہرگز نہیں. اگر ان کا نام ECL پہ نہیں بنتا تو نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ملی. جب تک کہ ججمنٹ ان رائٹنگ نہ آئے اس پر ایک فیصلہ لینا معقول یا مناسب نہیں ہوگا. انکار نہیں کیا گیا, صرف وقت مانگا گیا ہے, ایگزامن کرنے کا موقع دیا جائے. سپریم کورٹ کا احترام تھا, ہے اور رہے گا, اور 172 کو یکمشت اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بھی اجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ECL میں 172 افراد کا نام اجرت میں ڈالا گیا. حکومت نے نام نکالنے سے انکار نہیں کیا. چیف جسٹس کی سفارشات پر غور کریں گے. تحریری حکم کا جائزہ لینے کی مہلت مانگی ہے. تبدیلی سرکار کے رویے بھی اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک وفاقی وزیر اپوزیشن سے تعاون مانگ رہے ہیں تو وہیں دوسرے وفاقی وزیر فواد چودھری سندھ حکومت کو خبردار کر رہے ہیں. جارحانہ بیانات سے سندھ حکومت پر وفاق کی جانب سے چڑھائی کا تاثر دیا جا رہا ہے. فواد چودھری سندھ میں کافی سرگرم ہیں. بیانات ہی نہیں, اتحادیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن نیب کے اعلامیہ نے فواد چودھری کو آئینہ دکھایا ہے. ترجمان نیب کہتے ہیں کہ کسی کی خواہش پر آصف علی زرداری, فریال تالپور یا مراد علی شاہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. نیب نے وفاقی وزیر کے بیان پر ریکارڈنگ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا نام تو فی الحال ECL سے نہیں نکالا. الٹا سندھ میں سیاسی دنگل کی سی صورتحال پیدا ہو گئی. لیکن مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبر یہ آئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو 10 دن کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے. ECL میں نام ڈالنے پر وزارت داخلہ سے جواب طلب کیا گیا ہے. جسٹس فاروق عرفان نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت کو سیاستدانوں پر اعتماد ہے. نیب کا یہی قانون ہے کہ پہلے سزا دے دیتے ہیں, ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. حمزہ شہباز بھی فیصلے سے خوش ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بہت جلد کنٹینر پر ہوں گے. سنیں ان کی بات. اگر اپوزیشن بیٹھ کر ملک اور قوم کے لیے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی تو اس کو یہ NRO کہتے ہیں. یار NRO ان سے کون مانگتا ہے NRO پر؟ مجھے بتائیں نا یہ نیازی صاحب کہ NRO دے سکتے ہیں اور کس نے مانگا ہے ان سے NRO تو علیمہ خان کو ملا ہے جو اپنا جو ہے وہ ابھی تک منی ٹریل اپنی نہیں بتا سکی. تو یہ اپنا جو ہے نا وہ گیدر بھپکیاں, گندی زبان, اپنا اخلاقی سے گری ہوئی باتیں, یہ اس کے بوجھ تلے دب کر اپنے جھوٹ کے خود ہی گر جائیں گے. اپوزیشن کو گرانے چاہتی, اپوزیشن تو چاہتی کہ آپ کوئی پلان دیں. 5 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی دودھ کی نہریں بہانے کو نہیں کہہ رہا, لیکن کوئی ایجنڈا تو لے کے آئے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ حالات اچھے نہ ہوئے تو بہت جلد نیاز صاحب کو کنٹینر پر دوبارہ چڑھ کر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولتا تھا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا. تو اپوزیشن کا اتحاد دیکھیے کہ دونوں جانب سے ایک جیسے بیانات سامنے آ رہے ہیں. ایک جانب سعد رفیق کا بیان ایسے آیا کہ یہ حکومت کی بچکانہ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ اتحاد مضبوط ہوا ہے. تو جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے ایک جیسے بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں. اپوزیشن کے تیور کچھ اچھے نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے بھی تبدیلی سرکار کو خبردار کیا ہے. بلاول کی بات بھی سن لیجیے. مخدوم احمد محمود کی ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر سے اور بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے. کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے آپ کے درمیان؟ بیک ڈور ڈپلومیسی کی کیا ضرورت ہے جب ہم فرنٹ ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور میں خود مل رہا ہوں. بلاول کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور کی کیا ضرورت ہے جب فرنٹ فور ڈپلومیسی کر رہے ہیں. اپوزیشن کا اتحاد عارضی نہیں ہے, حکومت بھی یہی ہے اور ہم بھی یہی ہیں.
ملک کی سیاست میں آخر ہونے جا کیا رہا ہے، اپوزیشن کے ارادے کیا بتا رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. پیپلز پارٹی سے شازیہ صوبیہ ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے لیے کیونکہ آج ایک اچھی خبر ہے حمزہ شہباز کو لے کر، تو یہیں سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں. مائزہ، حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بہت جلد کنٹینر پر ہوں گے، کس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشن اتحاد کے بعد کوئی نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm sorry, آپ سوال ریپیٹ کریں گی؟ تھوڑا کلیئر نہیں ہے آپ کی آواز. جی میں آپ سے دوبارہ پوچھ لیتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں حمزہ شہباز کے بارے میں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ایک بار پھر عمران خان صاحب کنٹینر پر ہوں گے اور نیا پاکستان نہ بنانے کے پر وہ قوم سے معافی مانگیں گے. تو یہ کس تناظر میں انہوں نے بات کہی ہے؟ اور جو یہ اپوزیشن کا اتحاد ہوا اور اس بار جو پختہ اتحاد جسے کہا جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جو ایسا بیان حمزہ کی جانب سے آیا؟ دیکھیں، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز صاحب، پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں. یہ کیا سرائیاں جو ہو رہی ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، یہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا ہوم ورک نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. عوام جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہے ان ڈیسیجنز کی وجہ سے. ان کے کوئی فیصلے نہیں ہوتے، کوئی ان کی پالیسی نہیں ہوتی. اب آپ کو بار بار میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ اکنامک حالت کیا ہے، پی ایس ٹی پی کا کیا حال ہے، منی بجٹ آنے والا ہے، اس پہ بھی ایک قوم پہ جو ہے مہنگائی کا بم گرایا جائے گا. اس کے بعد پھر جو ہے 9% جو ہے لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے پرائس بڑھا دی گئی ہے. منسٹرز ان کے پارلیمنٹ میں نظر نہیں آتے، جو کنسرنڈ ہوتے ہیں انہی چیزوں کے جوابات مانگنے ہوں تو وہ سامنے نہیں آتے. تو پرائم منسٹر ان کے آپ ان کی حاضریاں دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، خود وہ پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں اور اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی یو ٹرن لیے جائیں گے، پالیسی ہوئے گی نہیں، کنفیوژن پیدا کی جائے گی. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عاجزی سے پیش آئے، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایک ہائر مورل گراؤنڈ پہ ہو. یہاں پہ ان کے انفارمیشن منسٹر روز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں پریس کانفرنس اور اس پہ الزامات کی بھرمار کر دیتے ہیں اور وہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں. تو پھر نہ اور کوئی وزراء ان کے آپ مجھے کیٹیگوریکلی بتا دیں جو آئے ہوں جنہوں نے میڈیا کی بے عزتی نہ کی ہو اور کسی ریلیونٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کا سوال کا جواب دیا ہو، وہ نہیں ہوتا. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی جب یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ وہ صرف کرپشن کا جو ہے راگ الاپتی رہتی ہے. جو کورٹس کا کام ہے، ہر انسٹیٹیوشن کا کام ہے، وہ ان کو کرنا چاہیے، ان کی جورسڈکشن ہے کورٹس کی، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس نے کرپشن کی کس نے نہیں کی. پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن، پارلیمنٹ کا کام ہے عوام کو ریلیف دینا، پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ لوگ جو نمائندے آئے ہیں ان کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو ریلیف دینا. تو وہ تو مل نہیں رہا، تو پھر یہی لگ رہا ہے لیکن آج رویے میں تھوڑی تبدیلی محسوس ہوئی ہے. اور ریلیونسی کی آپ نے بات کی تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ حمزہ شہباز نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے کہ دوبارہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ دکھائی دیں گے. میں آتی ہوں دوبارہ آپ کے پاس اسی بات کا جواب لوں گی، لیکن کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے، شازیہ صاحبہ آج، اور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ای سی ایل میں 172 افراد کا نام عجلت میں ڈالا گیا ہے. اس بدلتے ہوئے رویے کی کوئی وجہ ہے حکمراں جماعت کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کرن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہی دیکھ لیں کہ ایک اور یو ٹرن آ گیا. یہاں پہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ہے وہ ایک اور یو ٹرن ثابت کر رہا ہے کہ عجلت کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ بنا دیکھے، بنا کسی انویسٹیگیشن کے، بنا کسی کنفرمیشن کے آپ اسی طرح سے ای سی ایل بنا لیتے ہیں اور جس کا نام آپ چاہتے ہیں وہ تو آپ اس طرح سے لگ رہا ہے نا کہ احتساب نہیں، آپ انتقام کر رہے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کا نام اٹھا کے آپ ای سی ایل میں ڈال دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی کہ زلفی بخاری جو بلیک لسٹ تھے وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جو لیاقت جتوئی صاحب ہیں ای سی ایل میں ان کا نام تھا وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں،
اور جن کا نام نہیں ہونا چاہیے وداؤٹ اینی کنفرمیشن آپ نے ان کے نام جو ہیں وہ ECL میں ڈالے ہوئے ہیں، جن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، بی بی فریال صاحبہ ہیں، آپ نے ان سب کے نام ڈالے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی کنفرمیشن. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک اور یو ٹرن، پہلے 100 ڈیز میں انہوں نے 100 یو ٹرنس لیے، ایک اور یو ٹرن آج فلور آف دا ہاؤس پہ ان کے منسٹر نے خود یہ مان لیا کہ یہ ایک اجلت میں لیا گیا ڈیسیشن ہے. لیکن اجلت میں لیا گیا ڈیسیشن کنفرمیشن کب ہوگی، ECL سے نام کیوں نہیں نکالا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فواد چودھری جا کر وہاں پہ نیب کو بلیم کر رہے ہیں، ان کا تو کام ہے کہ بلیم گیم کرنا. وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے نیب کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو گرفتار کریں. کس بیس پہ ان کو گرفتار کرنے کا وہ بیان دے رہے ہیں؟ محترمہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اب تک جن لوگوں کا نام ہے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ 172 افراد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں جو بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے. تو JIT رپورٹ میں یہ نام تھے. بہرحال سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اس میں یہ ریمارک سامنے آئے تھے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا. میں آپ سے پوچھ رہی تھی مائزہ کہ یہ کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے کہ دوبارہ کنٹینر پہ ہوں گے؟ کیا اپنی پالیسیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں کنٹینر پر جانا پڑے گا، یا پھر آپ کی جانب سے اپوزیشن اتحاد کی جانب سے اب کوئی ایسی حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو دوبارہ کنٹینر پر بھیجیں؟ دیکھیے دیر از نو ڈاؤٹ کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ اسٹرانگ ہے اور بڑے ویلڈ پوائنٹس کے اوپر جو ہے اتحاد ہوا ہے. جمہوریت کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. جس طرح بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ECL میں نام جو ہے وہ کورٹ نے آرڈر دے دیے، تو منسٹر کنسرن جو ہیں شاہ محمود قریشی، مائزہ سوری ٹو انٹرپٹ یو، جو پہلے اتحاد ہوا تھا، مائزہ معاف کیجیے گا قطع کلامی کر رہی ہوں، جو پہلے اتحاد ہوا تھا وہ ایسے پوائنٹس نہیں تھے کہ جس پر اتحاد کیا جانا تھا، اور اگر وہ اتحاد ہو گیا تھا تو پھر وہ اتنا چلا کیوں نہیں تھا؟ آپ کہہ رہی ہیں اس بار کے جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. دیکھیں اتحاد پہلے جو ہوا تھا میری نظر میں وہ تب ہوا تھا جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے تھے اور پیپلز پارٹی PMLN کے ساتھ کھڑی تھی، اور انہوں نے یہ کیٹیگورکلی کہا تھا کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، جمہوریت کو ڈیریل کسی کاسٹ پہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بہت پولیٹیکلی میچور پارٹیز ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے اور جن کو پتہ ہے کہ جمہوریت کو نقصان دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان دینا. بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات دوبارہ اس پہ آؤں گی کہ کنٹینر پہ یہ اس لیے آئیں گے کہ ان کے جو بیہیویئر ہے، جو ان کی بات کرنے کا طریقہ ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو ان کا رویہ ہے وہ اتنا زیادہ اگریسو ہے، وہ ایسا ہے جیسے کنٹینر کے اوپر عمران خان صاحب کا تھا. اور عمران خان صاحب اپنے ہی ریپرزینٹیوز کو یہ تعریف ان کی کرتے ہیں، ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں جو اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ فیاض الحسن چوہان کو دیکھ لیں، آپ مراد سعید کو دیکھ لیں، یہ بیہیویئر گورنمنٹ کا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے کچھ سیکھنا ہے تو جا کے سیکھ لیں، بیکاز دے آر ناٹ ایٹ آل پریپیئرڈ کہ یہ یقین نہیں کر پا رہے کہ یہ حکومت میں ہے. حکومت میں بہت ٹھہراؤ سے کام لینا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ECL پہ نام جو ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ECL میں نام نہیں ہونا چاہیے، تو کیبنٹ کو ڈیسیجن لینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ ECL میں نام نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر نہیں لے رہے تو دس از کلیئر کنٹیمپٹ آف کورٹ. اب کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہ بھی کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ میں بھی ان کا یہ حال ہے، انسٹیٹیوشنز میں بھی یہ جو ہے کلیش کر رہے ہیں، سندھ میں یہ انہوں نے علیحدہ پنگا لیا ہوا ہے، تو کس طرح یہ لوگ حکومت چلائیں گے؟ مجھے لاجکلی کوئی راستہ نہیں لگتا. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کنسلیٹری. حکومت سب پارٹیز کو اکٹھے بٹھاتی ہے، سارے صوبوں کی پارٹیز جو ہوتی ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، جس طرح PTI تھی KPK میں، جس طرح پنجاب میں PMLN تھی پچھلی حکومت میں، سب پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے کنسنسس سے ڈیسیجنز لیتی ہیں. لیکن یہاں پہ وکٹمائزیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے ون سائیڈڈ، جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب کو رکھا جا رہا ہے، جس طرح قائد حزب اختلاف کو رکھا جا رہا ہے. دوسری سائڈ پہ جو ہے جو لسٹ ہے نیب کی، اس میں جو ہے پرویز خٹک صاحب کا نام ہے، علیم خان کا نام ہے. حکومت بھی جانتی ہے کہ قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے اور اپوزیشن کی حکومت کو بہرحال ضرورت ہے.
یہ سلیکٹیو قسم کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اس سچویشن میں اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی تو کب اکٹھی ہوئے گی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور وہ کنٹینر والی بات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اپنا رویہ ایسا ہے کہ وہ ان کو لے ڈوبے گا اور وہ کنٹینر پر پہنچا دے گا؟ اپوزیشن کی جانب سے کوئی خاص حکمت عملی اس تناظر میں نہیں بنائی جا رہی ہے. شازیہ صاحبہ، فواد چودھری صاحب، دیکھیے اپوزیشن کی حکمت عملی نہیں ہے. اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن کو عوام نے ووٹ دیے ہیں. اب اپوزیشن جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ حکومت کہاں کہاں غلط جا رہی ہے. حکومت ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں لے گئی. حکومت جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جو حالات ہیں، 5 مہینے بھی ہوئے لیکن زیادہ جو جہاں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی تو کیا جا رہا ہے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ جہاں حکومت کی سمت غلط ہے. تو فی الحال زیادہ تر جو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تانا دے کر ہی تو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. عوامی مسائل پر تو بہت بعد میں آیا جا رہا ہے. میں شازیہ صاحبہ کا بھی کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں. شازیہ صاحبہ، میں آ رہی ہوں، میں دوبارہ آتی ہوں آپ کے پاس. مائزہ میں آتی ہوں دوبارہ آپ کے پاس. پلیز مجھے شازیہ کا پوائنٹ بھی ایڈ کرنے دیجیے گا. میں دوبارہ آتی ہوں آپ کے پاس. شازیہ صاحبہ، فواد چودھری صاحب دورہ سندھ کو تبدیلی سے جوڑ رہے ہیں. ان کا دورہ سندھ ایک تبدیلی سے جوڑا جا رہا ہے. ایک طرف وزیر خارجہ وضاحتیں دے رہے ہیں، دوسری جانب فواد چودھری صاحب جارحانہ انداز میں پیپلز پارٹی کو خبردار کر رہے ہیں. کل بھی وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے کہہ رہے تھے کہ خود سے مستعفی ہو جائیں ورنہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی کرنی پڑے گی. تو ان رویوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ وزیر خارجہ کا رویہ کچھ اور، وزیر اطلاعات کا رویہ کچھ اور، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے ان کے لیے. جی کرن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ میں زرداری صاحب کی بات کو کوٹ کروں گی کہ جب انہوں نے یہ کل فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، گریں گے آپ خود. تو دیکھیں کلیشز ان کے آپس میں ہی، ان کے تضاد جو ہیں ان کے آپس کے بیانات میں ہی تضاد نظر آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا آج فلور آف دا ہاؤس کہ حکومت کو حوصلہ ہونا چاہیے، بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، اور جو حکومت کی نااہلی ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گی اور حکومت جو ہے وہ اس کو پورا کرے گی. اب اگر محمد بن قاسم بن کے فواد چودھری صاحب گئے ہیں وہاں پہ، تو سب سے پہلے تو اگر ان کو استعفیٰ چاہیے تو سب سے پہلے تو کے پی گورنمنٹ سے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے استعفیٰ لیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی معلوم جبا کا کیس ہے. اور اگر استعفیٰ لینا ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی استعفیٰ لیں، ان کے اوپر بھی بہت سارے کیسز ہیں. تو استعفے کی اگر بات آتی ہے تو پرویز خٹک صاحب بھی استعفیٰ دیں. یہ تو پھر استعفے پہ جب آئیں گے تو یہ سارے کیسز ہیں، یہ بھی سارے نیب زدہ لوگ ہیں. علیم خان صاحب ہیں، ان سے بھی استعفیٰ لیا جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے استعفیٰ لینے کی اگر ڈیمانڈ کی جائے تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. اور آدھے سے زیادہ کیبنٹ جو ہے جو واش ہو کے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان میں بھی نیب زدہ لوگ ہیں. پھر تو آدھی کیبنٹ جو ہے وہ تو فارغ ہو جائے گی. تو اگر یہ حوصلہ رکھیں اور تسلی سے اپنا کام کر کے دکھائیں، اپنی انکمپیٹنسی جو ہے وہ اس کرپشن کے منجر کے پیچھے نہ چھپائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مستقل بنیادوں پر پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ نیب کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، اس وقت سے وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، نیب قوانین پر مسلسل تنقید کی جا رہی ہے، ہدف تنقیدی سے بنایا جا رہا ہے. بار بار کہا جاتا ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے. لیکن اب جب نیب کی جانب سے ایسا بیان آتا ہے، فواد چودھری پہلے کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نام جن کے ہیں وہ ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ہوئے. اور نیب کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری ہوں، فریال تالپور ہوں یا مراد علی شاہ ہوں، کسی کو کسی کی خواہش پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے نیب کے لیے؟ دیکھیں جی، ادارے اپنے کام کر رہے ہیں. ہم یہی چاہیں گے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ہم نے کبھی ان کو انٹرپٹ نہیں کیا. جو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے ہیئرنگز رکھی، ہماری لیڈرشپ وہاں پہ گئی، انہوں نے ہیئرنگ فیس کی، جو انہوں نے شواہد مانگے وہ پیش کیے گئے. ہم نے کبھی بھی انٹرپشن کسی بھی لیگل وے میں ہم نے کوئی انٹرپشن نہیں کی ہے. اب اگر فواد چودھری صاحب کا یہ خواہش ہے تو پھر تو گرفتاریاں اگر ہوئیں نیب میں تو پھر تو بہت سارے آدھے سے زیادہ لوگ ان کے نیب زدہ ہیں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے. ابھی تو صرف
ایک جو کے پی میں سی ایم صاحب ایک ہیئرنگ پہ گئے تھے تو ان کی چیخیں نکل گئی تھیں اور وہ نیب کے لاز میں امینڈمنٹ کی بات کرنے لگے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کی. اگر ابھی کوئی نیب میں امینڈمنٹ لاز میں امینڈمنٹ کی بات ہوگی تو وہ ان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوں گی. ہمارے تو لوگ جس طرح سے وہ چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے نیب ہو, چاہے بینکنگ کورٹ ہو, ہماری لیڈرشپ جہاں وہ بلاتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے مائزہ, آپ دونوں سے سوال کروں گی. منی بجٹ آ رہا ہے, اس پر اپوزیشن پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کیا کرنے والی ہے؟ مائزہ آپ جواب دیجیے گا پہلے. دیکھیں, ہم پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج کریں گے. منی بجٹ اب یہ تیسرا آ رہا ہے, مطلب کہ یہ مذاق ہے عوام کے ساتھ کہ آپ عوام کے اوپر جو ہے جس نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, حالانکہ ہم اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ ان کو ووٹ ملے ہیں, لیکن چلو عوام کا جو کیا قصور ہے کہ وہ اس طرح کی مہنگائی جو ہے, جو عام اشیاء پہ انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے کریش کرنے سے, یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں, اس سے عام عوام کا جو ہے وہ چولہا بند ہو گیا ہے. آپ کو مہنگائی محسوس ہو رہی ہے؟ جو ہے جو زیرو, جی ہر کسی کو محسوس ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ بہت امیر ہیں, کیونکہ کل فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیروں کے لیے مہنگائی ہو رہی ہے, غریبوں کے لیے نہیں ہے. نہیں, لوڈ شیڈنگ ہر کسی کو محسوس ہو رہی ہے. مہنگائی امیر سے غریب انسان کو محسوس ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ میاں محمد شہباز شریف کی بات کریں, جب انہوں نے حکومت چھوڑی, میاں نواز شریف نے حکومت چھوڑی تو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی. اب لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ انکریز ہوگی 8 سے 5 مہینے میں؟ تو بات یہ ہے کہ لوگ اب سوالات اٹھا رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, لوگوں نے بلوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں باقاعدہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب 5 مہینے میں یہ حالات ہے تو آگے کیا ہوگا. اور میں آپ کو صرف ایک تھوڑا لیٹ می جسٹ کمپلیٹ کر لیجئے جی کر لیجئے کمپلیٹ کر لیجئے. دیکھیں, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. یہ جو کرپشن کی بات بار بار کرتے ہیں نا, یہ توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں سے جو عام انسان کو میٹر کرتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو کہا کہ کامنٹس سے 2 دن پہلے کہ ایف بی آر نے جو ہے ابھی تک خاطر خواہ کوئی فورن ایسٹس باہر سے کوئی جو ہے ان پہ کام نہیں ہوا. نیب پہ بھی انہوں نے تنقید کی. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے پنجاب میں, اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہائیسٹ فورم جو ہے سپریم کورٹ کا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ حالات بہت برے ہیں اور حالات جو ہے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. انویسٹر نہیں آ رہا, انویسٹمنٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اور ان کو کیا سوچ رہا ہے کہ جا کے سندھ حکومت کو ہم گرانے جا رہے ہیں اپنی خوابوں میں. پنجاب حکومت میں ان کے پاس مائزہ آپ نے جو عوامی پوائنٹ آف ویو دیا ہے نا کہ سوشل میڈیا پر لوگ پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں, تو یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں کہ ہم باہر نکلتے ہیں, ہم لوگوں کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ابھی بھی حکومت کی جو بھی پالیسیز ہیں اس پر بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں. واقعی مہنگائی کا جو ریشو ہو گیا ہے, جس طرح سے بڑھ گیا ہے, جو وفاقی وزراء کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں, لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو عوام ہے ان کا پلڑا ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے, حکمراں جماعت کے حق میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے کہا ہے آگے 2 سال مزید مشکل فیصلوں کے لیے ہم تیار ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک عوامی رائے بتا رہی ہوں حکمراں جماعت کے لیے. شازیہ صاحبہ آپ کمنٹ کیجئے گا, کچھ پیپلز پارٹی کچھ سوچ رہی ہے, کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ منی بجٹ کے حوالے سے؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایک شازیہ سے پہلے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی. یہ ہنی مون پیریڈ ہے, یہ جب آپ عام عوام کی شاید بات کر رہی ہیں یا پتہ نہیں ایلیٹ کی بات کر رہی ہیں. یہ جو عام عوام ہے اس کو ابھی سے سمجھ آ رہی ہے کہ کیا حالات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. حکومت کو بھی اور عام عوام کو پھر انجوائے کرنے دیجیے اس پیریڈ کو. شازیہ. جی کرن, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہنی مون پیریڈ جو ہے نا وہ 5 سال ہی چلے گا. جو حالات ہوں گے وہ یہی ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ مجھے وہ اسد عمر نظر نہیں آ رہے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھ کے بات کرتے تھے اور پالیسیز بیان کرتے تھے, یا وہاں بیٹھ کے فائنینس کمیٹی میں بیٹھ کے پالیسیز بیان کرتے تھے. مجھے تو ان کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ منی بجٹ نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف میں جانے کی تیاری ہے, کیونکہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے شرائط دی جا رہی تھیں وہ تو انہوں نے پوری کر لی ہوئی ہیں کہ بھئی غربت
ختم کرنے کے بجائے غریب کو ہی ختم کر دو تو غربت بھی ختم ہو جائے گی. مہنگائی اتنی بڑھا دیں کہ غریب جو ہے وہ کھانے پینے اور باقی ساری ضروریات سے بالکل محروم ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ اس 6 مہینوں میں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جاب لیس ہیں اور اوپر سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا اسد عمر صاحب نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کی ہے کراچی میں, ان کے کیا ریویوز تھے ان پہ. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جانے کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے. کا وقت بالکل ختم ہو گیا, صرف شارٹ کمنٹ دونوں کیجیے گا. حکومت کا بدلتا ہوا رویہ آپ کو کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے تعاون مانگ رہی ہے, یہی وجہ آپ کو لگتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ شارٹ کمنٹ کیجیے گا دونوں. مائزہ. دیکھیے جی, میں تو سیدھی سی بات کروں گی, حکومت کا رویہ جو ہے وہ کوئی رویہ نہیں ہے. حکومت کا رویہ ایک بدتمیزانہ رویہ ہے اور ان کا رویہ جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز والا رویہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی بات کی گئی تھی پرفارمنس کی, تو پرفارمنس میں آپ کراچی اور سندھ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس پہ بھی ذرا زیر غور لوگوں سے پوچھیں کہ کتنے جو ہے پولیٹیشنز کو اور کتنے عام لوگوں کو جو ہے سیکیورٹی ایشوز ہو رہے ہیں. اور یہی بزنس کمیونٹی جو تھرائیو کر رہی تھی اب سیکیورٹی پرپزز کی وجہ سے ڈاؤن جا رہی ہے. ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ. دیکھیں جی, یہ چیز تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر پالیسی ہوتی تو وہ پہلے ہی لے آتے. اب جب ان کے اوپر سر پہ کوئی چیز آ کے پڑتی ہے تب ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کہاں جائیں, اور پھر ان کے بدتمیزی والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, آرگیومنٹ شروع ہو جاتے ہیں, بیانات شروع ہو جاتے ہیں. جو سینئر لوگ ہیں وہ بات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ایسا تاثر دیا, حکومت کی جانب سے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ رویوں میں تبدیلی ہے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا کہ رویوں میں تبدیلی ہے, بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 5 سال بھی اسی طرح سے ہونے والا ہے. بہت بہت شکریہ مائزہ حمید اور شازیہ صوبیہ صاحبہ, آپ دونوں ساتھ موجود تھیں. ساتھی ہوں, ایک تذکرہ کیا تھا مائزہ حمید صاحبہ نے کہ کل عمران خان صاحب نے ٹویٹر پر ذرا جھاڑ پلائی تھی اپوزیشن کو کہ ہم یہاں پر ٹیکس ہوتا ہے, بجٹ آتے ہیں لوگوں کے, اور پھر اس کے بعد آگے جو اپوزیشن رہنما ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پیسے کو ضائع کرتے ہیں. لیکن خود کون کتنا آتا ہے اسمبلی میں, اس پر تفصیلی طور پر بات کروں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین جی. وزیر اعظم عمران خان کا پہلا خطاب, ایوان سے پہلا خطاب, یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا. انہوں نے جو وعدے کیے تھے, جو دعوے کیے تھے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. لیکن بڑی امپورٹنٹ چیز کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایوان میں آئیں گے اور ہر مہینے 2 مرتبہ آئیں گے, سوالوں کے جواب دیں گے. پہلے عمران خان صاحب کی یہ بات سنیے. پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا, خود ہر مہینے 2 دفعہ پرائم منسٹر کوسچن ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا. اور یقیناً اب آپ کو یہ یاد نہیں آ رہا ہوگا کہ کب کب عمران خان صاحب آئیں اور کب کب سوالوں کا جواب دیں, کیونکہ ایسا کوئی سیشن اب تک ہوا نہیں, کم از کم مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں اپوزیشن پر تنقید کی تھی, کیونکہ پارلیمنٹ نہیں آتے لیکن ٹویٹر پر ہوتے ہیں, وہاں جواب دیتے ہیں, وہاں سوال بھی اٹھاتے ہیں. تو پارلیمنٹ ٹیکس دہندگان کے سالانہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں پارلیمنٹ پر, مگر حزب اختلاف کو تو جیسے واک آؤٹ کے سوا کوئی کام ہی نہیں آتا. وزیر اعظم کی بات بالکل درست ہے, لیکن وزیر اعظم عمران خان خود ایوان کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے. قومی اسمبلی کا 7واں اجلاس ابھی جاری ہے, اب تک ایوان کی 34 بیٹھک ہو چکی ہے. وزیر اعظم عمران خان صرف 7 دن ایوان آئے ہیں. اپوزیشن کی طرف دیکھیں تو جناب شہباز شریف 34 میں سے 30 دن ایوان میں آئے ہیں, غیر حاضر رہے ہیں, 5 دن غیر حاضر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی بات کی جائے تو یہ 34 میں سے صرف 7 دن ایوان آئے ہیں. اور اگر میں بات کر لوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو یہ 34 میں سے 29 دن آئے ہیں, 16 دن غیر حاضر رہے ہیں. قومی اسمبلی کا 7واں اجلاس جاری ہے. 14 جنوری اور 15 جنوری کسی دن وزیر اعظم نہیں آئے ہیں. اب اس غیر حاضریوں کی رپورٹ کارڈ دکھانے کی ضرورت آخر پیش کیوں آئی ہے؟
اس پر بات کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں تبدیلی سرکار نے اہم قدم اٹھایا. تحریک انصاف کی MP مومنہ وحید کی قرارداد ایوان میں کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے. قرارداد میں 3 ماہ تک حلف نہ اٹھانے والے رکن کی سیٹ خالی قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. غیر حاضر ارکان کے بارے میں مومنہ وحید کی رائے آپ کو سنواتی ہوں. پہلے چودھری نثار کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے بھی آئندہ کے لیے یہ بڑا زبردست قانون ہوگا کہ جو بغیر کسی عذر کے، بیماری کے، کسی مجبوری کے جو حلف اٹھانے نہیں آتے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. لمبے عرصے کے لیے جو اسمبلی نہیں آتا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا PTI کی یہ رائے صرف پنجاب تک محدود ہے یا پھر مرکز میں بھی یہ فارمولا اپلائی ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں PTI کے رہنما مومنہ وحید صاحبہ. مومنہ صاحبہ، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لمبے عرصے تک جو اسمبلی نہیں آتا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے. PTI اس طرح کی قرارداد قومی اسمبلی میں بھی لانے کا ارادہ رکھتی ہے کیا؟ دیکھیں جی، یہ بات صرف حاضری نہیں ہے کرن. حاضریوں کی تو ہم نے بات ابھی کی نہیں، اس طرف ابھی ہم آئے نہیں ہیں. ہم نے تو، میں جو قرارداد لے کے آئی ہوں اس کا متن صرف یہ ہے کہ چودھری صاحب نے حلف تک نہیں اٹھایا. اس ایوان میں انہوں نے آنا بھی مناسب نہیں سمجھا، تو یہ قرارداد اس ضمن میں لے کے آئی ہوں. اس میں غیر حاضریاں جو ہیں، جو لوگ غیر سنجیدہ رویہ ہے جن کا، ان پہ تو بھی بات ہی نہیں ہوئی. وہ ایشو بھی ڈیفینیٹلی ایڈریس ہوگا، نہ صرف پنجاب اسمبلی میں ہوگا، قومی اسمبلی میں بھی ہوگا. اچھا، اس قرارداد کے بارے میں ذرا کلیئرلی بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ لمبے عرصے تک جو نہیں آیا، حلف لے لیا ہو یا نہیں لیا، اس کے بعد جو لمبے عرصے تک نہیں آیا ان کے لیے یہ قرارداد لائی گئی ہے یا انہیں ڈی سیٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، انہیں ڈی سیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. ذرا سمجھا دیجئے کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے. جی، میں آپ کو یہ بالکل کلیئرلی بتا دوں کہ یہ قرارداد اس ضمن میں لائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلی میں نہیں آتے الیکشن جیت جانے کے بعد، بغیر کسی وجہ کے، کسی وہ جینون ریزن کے، جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ملک سے باہر ہے اور وہ آ نہیں پا رہا، اس کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں اور وہ حلف نہیں اٹھاتا، تو اس کے لیے تو چلے ایک جینون بات ہے. لیکن وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے نہیں آتے، صرف اپنی انا کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، غیر سنجیدہ. بلکہ میں آج دیکھ رہی تھی چودھری صاحب کا ایک کہیں پہ سٹیٹمنٹ تھی کہ حلف اٹھا لینا مطلب نتائج کو قبول کر لینا. ابھی بھی وہ اپنے اسی فیصلے پہ قائم ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس حلقے کے جو 2 لاکھ عوام ہیں ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے جن کا نمائندگی نہیں ہو رہی پنجاب اسمبلی کے اندر. پنجاب اسمبلی کے سارے حلقے جو ہیں، پورا پنجاب جو ہے اس کی نمائندگی ایوان کے اندر موجود ہے. ان کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے. صرف وہ 2 لاکھ لوگ اس حلقے کے جہاں سے چودھری نثار صاحب ووٹ لے کے کامیاب ہوئے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے مسائل یہاں پہ ایڈریس نہیں ہو رہے، قانون سازی نہیں ہو رہی اس حلقے کو لے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ چودھری صاحب جو ہیں وہ آنا بھی نہیں چاہتے، وہ چھوڑ دیں سیٹ کو یا قانون سازی کر کے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. یہ قرارداد ہے، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے تاکہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہو اور عوام کو نمائندگی مل سکے ایوان کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا مومنہ صاحبہ، آپ نے کہا کہ یہ فارمولا آگے قومی اسمبلی میں بھی اپلائی ہوگا اور پنجاب اسمبلی میں بھی اپلائی ہوگا. تو مجھے یہ کہیے گا کہ عمران خان صاحب نے بھی، میں نے سنوایا بھی ناظرین کو، آپ کو بھی یقیناً یاد ہوگا، عمران خان صاحب نے پہلا خطاب کیا تھا، کہہ رہے تھے سال میں مہینے میں 2 بار وہ قومی اسمبلی آئیں گے، سوالوں کے جواب بھی دیں گے. تو اپنا وعدہ بھول گئے کیا؟ کیونکہ بڑوں سے ہی تو پھر چھوٹوں میں تربیت منتقل ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب خود اپنا وعدہ بھول گئے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ آگے کیسے بڑھے گا معاملہ؟ اور یہ پھر حکومت پر اور اپوزیشن پر دونوں پہ اپلائی ہوگا نا، کہ اگر یہ قانون قومی اسمبلی کی جانب بھی جاتا ہے تو؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ وعدہ نہیں تھا، یہ ایک کمٹمنٹ تھی اور عمران خان صاحب اس کمٹمنٹ پہ پورا اتریں گے، 100% پورا اتریں گے. ابھی آپ دیکھ لیں، جنوری ابھی چل رہا ہے نا، اجلاس بھی ابھی چل رہے ہیں. اتنی جلدی ہم لوگ ایشوز کو، نان ایشوز کو ایشو بنا لیتے ہیں، اتنی جلدی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بہت خوش بھی ہوتی ہوں. دراصل یہی وہ تبدیلی ہے، دراصل یہی وہ شعور ہے جو عمران خان نے دیا ہے. انتظار کریں عمران خان صاحب کی وعدہ کہہ لیجیے یا کمٹمنٹ کہہ لیجیے اسے پورا کرنے کے لیے. عمران خان صاحب اسمبلی آئیں گے، ضرور آئیں گے. وہ پاکستان میں موجود ہیں اور سارے حالات سے واقف ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی وہ کب آئیں گے ان کے ساتھ ہم حساب کتاب کرنے لگ جائیں. پرائم منسٹر صاحب ہیں،
पूरे पाकिस्तान के मामलात को देखना उनकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, ईवान में आना भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं आ रहे तो इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगी, और हमारे सारी काबीना वहां पे मौजूद होती है जो कि इमरान खान साहब की ही नुमाइंदगी कर रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि इस करारदाद पे अगर हम बात करें तो आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से लोगों को ज्यादा काम की बात पता चलेगी, बजाय इसके कि गैर हाजिरी पे हम फोकस करें। हम क्यों ना इस पे फोकस करें कि वो लोग जो हलफ नहीं उठाते। फोकस आप इसाहकदार साहब का केस ले आप लेकर आई हैं, करारदाद आप लेकर आए हैं, इसीलिए सवाल आपसे करना बनता है, इसीलिए फोकस आवाम को भी करवाना बनता है कि अगर ये पंजाब असेंबली में भी हुआ है, मैं गैर हाजिरी करने ही लेके आई। हमारी पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन नहीं आती, हमारे ऑपोजिशन लीडर नहीं आते वहां पे। किरण साहिबा फिर मेरा ख्याल है कि मैं एक अपने ऑपोजिशन लीडर के लिए भी ले आऊं एक करारदाद। वो भी असेंबली में कम आते हैं, उन्होंने भी गिनती के चंद इजलास जो हैं उनमें शिरकत की है, उनको रौनक बख्शी है। मेरा ख्याल है कि बाकी जो लोग असेंबली में कम आते हैं ऑपोजिशन में से, उनके लिए भी करारदाद ले आती हूँ। मैं तो लेके आई हूँ उनके लिए जो अवाम को नुमाइंदगी से महरूम रखे हुए हैं, जिन अवाम ने इनके वोट को इज्जत दो के नारे पर यकीन करते हुए इनको वोट दिया, और उस अवाम के वोट की इज्जत आज इन्होंने इस तरह से मजरूह की, उस ईवान का तकद्दुस पामाल किया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वजारतों पे रहने के बाद वो शायद पंजाब असेंबली के ईवान को अपने काबिल नहीं समझते, या उस हल्के के अवाम के मसाइल इनको नजर नहीं आते। ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कि वो लोग जो काबीना को जो पंजाब असेंबली को इज्जत नहीं बख्शते, उनके लिए ये आप मुतालबा, उनके लिए करारदाद लेकर आई हैं। और आपने साथ साथ बात की कि अगर वजीर आजम नहीं होते तो क्या हुआ, हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट तो होती है वहां पर। तो कैबिनेट से याद आया कि वजीर आजम साहब ने तो ऐसा भी वादा कह लीजिए, या आप कहेंगे कमिटमेंट कह लीजिए, या फिर चले ऐलान कह लीजिए, उन्होंने कहा था कि छोटी काबीना होगी, लेकिन देख रही हूं मैं रोजाना की बुनियाद पर वुज़रा और मुशीरों की तादाद बढ़ती जा रही है, 9 मावनीन खुसूसी हो गए, फैसले क्यों तब्दील हो रहे हैं मुसलसल मोमिना? फैसले क्या तब्दील होंगे, फैसले बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरीन फैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की फलाह के हक में हो रहे हैं। और जो कैबिनेट हमारी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, 22 करोड़ के अवाम जो हैं उनके लिए अगर चंद लोग आते हैं, कारकर्दगी मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जितने लोग आ रहे हैं, मशीर आ रहे हैं या वजीर आ रहे हैं, ये ऐसी, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, बात बीच में रह गई कि मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोग सवाल करते हैं, हमसे आम लोग भी सवाल करते हैं, और ये वो शऊर है जो इमरान खान ने दिया है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ मुझे एक अजीबोगरीब किस्म का अफसोस भी होता है कि काश ये शऊर हमें 10 साल पहले आ जाता, 20 साल की बात नहीं करते, 30 साल की बात नहीं करते, तो आज पाकिस्तान इस नहज पे खड़ा ना होता। अच्छा, आप कह रही हैं कि ये शऊर अवाम सवाल करें या हम एंकर्स बैठ के सवाल करें, आप कह रही हैं कि ये शऊर इमरान खान साहब ने दिया है, ऐसा कह रही हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताइएगा, ठीक है, आपकी बात इस पे तस्लीम कर लेते हैं, वरना इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले भी, वो चाहे इमरान खान ऑपोजिशन में होते हैं या हुकूमत में होते हैं, सवाल तो उनसे भी किया जाता है, ऑपोजिशन से भी किया जाता है, हुकूमत से भी किया जाता है, और मोमिना साहिबा इसी तरह से किया जाता है। खैर, फवाद चौधरी साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं आजकल, यकीनन आप भी सुनती होंगी, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। नैब की जानिब से उनके लिए बयान आया कि किसी के ख्वाहिश पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर या मुराद अली शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई वजह बता सकेंगे क्यों फवाद चौधरी साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं? और दूसरी जानिब अगर वजीर खारजा साहब को देखें तो वो ऐसा उनकी जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि शायद वो हुकूमत से ताउन मांग रहे हैं या फिर एक साजगार फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब वजीरे इत्तलात हैं हमारे, और जी हाँ, फवाद चौधरी साहब कोई ऐसी सख्त बात भी नहीं कर रहे, ना कोई उनकी कोई मुतालबा है, ना कोई उनकी ख्वाहिशात है। हर एक जो सियासी कारकुन है, सियासी क़यादत है, लीडर है, वो जब लोगों में जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने इजहार ख्याल करते हैं। लेकिन अगर कोई ये कह देता है कि किसी की ख्वाहिश पर नहीं करेंगे, मुतालबात पर नहीं करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फवाद चौधरी को सुनाया जा रहा है। ठीक है, मोमिना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, असेंबली में करारदाद लेकर आई हैं कि जो लोग पेश नहीं होते हैं, जो लोग नहीं आते हैं असेंबली में, उन्हें डी सीट किया जाए, और ये करारदाद मंजूर भी करवाई गई। और साथ साथ आप ये भी कह रही हैं कि ये फार्मूला
پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں دونوں پر لاگو ہوگا یا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ساتھ آپ موجود تھیں. اگلے ٹاپک کی جانب بڑھوں گی اور ایک ایسا سماجی مسئلہ جس کی اب میں بات کرنے جا رہی ہوں، اس کا سامنا مشرق ہو یا مغرب ہو، ہر جگہ کی خواتین کر رہی ہیں. خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی، یہاں تک کہ مار پیٹ کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں. لیکن جنسی ہراسانی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کہیں بھی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. خواتین کے حقوق پر بات کرنا شاید بہت آسان ہے، لیکن اس صنف کو معاشرے میں تحفظ فراہم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بنتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ خواتین کے گھروں سے نکل کر کام کرنے کی کوشش اور خواہش کو عموماً حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. اس بات کی عوامی مقامات سے لے کر سرکاری اور نجی دفاتر یا پھر میڈیا انڈسٹری، تمام ہی شعبوں سے وابستہ ہر طبقے کی نہ صرف عورت بلکہ مرد بھی کسی نہ کسی طرح سے خوف کا شکار ہیں. بات کر لیتے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے کی. وہ اقوام متحدہ جو عالمی سطح پر خواتین پر ہونے والے جبر پر آواز اٹھاتا رہا ہے، یہ بتاتا رہا ہے کہ تشدد کا نشانہ بننے والی ہر 3 میں سے ایک عورت کو اپنی زندگی میں جسمانی یا ذہنی جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بارے میں ملازمت کرنے والی خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں. اقوام متحدہ میں ملازمین کو ہراساں کیے جانے سے متعلق سروے نے تہلکہ مچایا. سفارتکار اور امداد دینے والے بھی ہراسانی کے واقعات میں ملوث نکلے ہیں. اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے سینکڑوں افسران بھی ہراساں کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال جنسی زیادتی کا شکار چند نامور شخصیات نے میٹو مہم کے ذریعے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی داستان کو بیان کیا اور یہ سلسلہ پھر جاری رہا. جنسی طور پر ہراساں ہونے والی خواتین نے ایک ہیش ٹیگ کے ذریعے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. میٹو مہم، یہاں سینکڑوں پاکستانی خواتین نے بھی حصہ لیا. اس ٹرینڈ نے پورے 1 سال تک دنیا کو بتایا کہ عورت اب مظلوم نہیں ہے، کیونکہ ظالم کو بے نقاب کرنے میں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑی جا سکتی. نادیہ جمیل، فریہ الطاف سمیت کئی خواتین نے ہراساں کیے جانے کے حوالے سے دل میں چھپے راز بتا دیے. ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات سے آنکھیں نہ چرائیں، ایسی چیزوں کو نہ چھپائیں اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں. اقوام متحدہ کی جو آج تہلکہ خیز رپورٹ آئی ہے تو وہاں پر بھی یہ پتہ چلا کہ اقوام متحدہ جو ساری دنیا کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے، وہاں بھی یہ ہراسانی کے معاملات ہیں اور اسے بھی وہاں بھی روکا نہیں جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دیگر ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. تو جناب وزیر اعظم نے عزم کیا تھا کہ ڈالر کی قیمت کم کر دیں گے. آج ہر سیگمنٹ کے آغاز میں عمران خان صاحب بہت یاد آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مستقل جب وہ حکومت میں نہیں تھے اور جب وہ حکومت میں آئے، جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بارہا چیزوں کے بارے میں بات کی ہے. تو اس وقت ڈالر کی قیمت کے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو پہلے عمران خان صاحب کی وہ بات میں آپ کو سنوا دیتی ہوں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر کی قیمت کو کم کریں گے. وزیر اعظم نے عزم کیا تھا کہ ڈالر کی قیمت کم کر دیں گے، روپیہ مستحکم ہوگا. معاشی استحکام کے لیے حکومت کوششیں کرنے میں سرگرم ہے. معاشی استحکام اور ملک سے غربت مٹانے کے لیے مرغی اور انڈوں کا فارمولہ دیا جا رہا ہے. ملک کے سیاسی اور معاشی محاذ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ایک بڑی تبدیلی جناب اس وقت دیکھی گئی جب ملک میں امریکی ڈالر کی قیمت گر کر اچانک 76 روپے ہو گئی. پاکستان سمیت کئی ممالک میں گوگل کے سرچ انجن نے امریکی ڈالر کی نئی قیمتیں بتائیں. پاکستان میں $1 کی قیمت 140 روپے ہے، لیکن کل رات اچانک ڈالر 76 روپے کا ہو گیا. اس خبر نے پاکستان میں تہلکہ مچایا. 12 مہینوں کے دوران 5 بار ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گری ہے، قیمتیں کم ہوئی ہیں. ایسے میں گوگل کی خبر نے لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا. خیر جو ہوا اسے ایک وقتی اور فاش غلطی کہا جا سکتا ہے، لیکن ڈالر کی نئی قیمت سے بھونچال آ گیا. ڈالر کے ریٹ گوگل کرنے والے اس کی قیمت دیکھ کر حیران کم اور پریشان زیادہ ہوئے. ایک اور خیال یہ بھی ذہن میں آتا رہا کہ کہیں گوگل پر ڈالر نے بھی تو 10 ایئرس چیلنج قبول نہیں کر لیا، 10 سال پرانے قیمت تو نہیں شیئر کر دی. لیکن بتاتی ہوں آپ کو کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ انسان ہو،
یا سرچ انجن ہو، یہ خواہش تو ہر پاکستانی کی ہوگی کہ کاش پاکستانی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہو جائے، لیکن